दो ऊँटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब यह काफिला बनी मुदलज के इलाके कुदैत से गुजर रहा था। उन ऊँटनियों पर 4 अफराद सवार थे। उनमें से एक बुजुर्ग, जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, वो बड़ी बेताबी से कभी आगे और कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांपकर उसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये शख्स हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस काफ़िले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उधर बनु मुदलज के सरदार सराका बिन मालिक अपने घर में अपने साथियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समुंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। उन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेर बहस था कि उस काफ़िले को किसी भी सूरत में रोका जाए और उन्हें ज़िंदा या मुर्दा कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। नाउज़ बिल्लाह। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर था। ये इतना बड़ा इनाम था कि उसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। उसके जहन में यह ख्याल बिजली की तरह कूद गया कि यह इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और यह काफ़िला मेरे इलाके से गुज़र रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मेरे साथ इस काफ़िले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। उसने एक लम्हे सोचा, फिर उस आदमी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। भला मोहम्मद यहाँ से कहाँ गुज़र सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं। काफ़िले की खबर देने वाला आदमी शर्मिंदगी महसूस करता हुआ चुप हो गया। उधर सराका ने अपनी लौंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फ़ौरन मेरे घोड़े पर ज़ैन कसो और उसे तैयार करके फलां जगह पर खड़ी हो जाओ। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताख़ीर हरगिज़ मत करना। फिर सराका अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। उसका जहन मुसलसल काफ़िले के ताक़ुब में था। जब अंदाज़ा हो गया कि उसकी लूंडी घोड़ा तैयार करके मुकामी मुकर्रा पर पहुंच गई होगी, तो उसने अहले मजलिस से घर में ज़रूरी काम का बहाना किया और अपने घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। उसने नेज़ा संभाला, घोड़े पर सवार होकर उसे काफ़िले की तरफ दौड़ा दिया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सरपट दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। हालात बता रहे थे कि काफ़िले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच उसे चैन नहीं लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफ़िले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि उसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज़ आने लगी। उधर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े बेचैन नज़र आ रहे थे। उन्होंने सराका को करीब आते देखा तो बेअख्तियार बोल उठे, अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने वाला है। उधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगंबर ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان بطور نشانی ہو۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اس کو امان نامہ لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زیادہ سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن ہرمز اور کہاں اس کے کنگن اور کہاں میں۔ میرے محترم عزیز دوستو، کسرا بن ہرمز کیسو کسرا سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جو اس وقت کی سپر پاور سلطنت تھی۔ وہ بادشاہ نہایت مغرور اور متکبر تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنا خط بھیجا تو اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی توہین کی۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جورانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدیج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھڑ سوار نے اس سے روکا، ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی توہین کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہو گئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، لوگو سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آ گئے۔ ارشاد ہوا، سراقہ اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسریٰ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لوگوں، مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، یہ پیشن گوئی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔ سبحان اللہ۔